الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک الکریم وعظیم سلطانک ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما آمین ثم آمین۔ سورہ بنی اسرائیل ہم آیت نمبر 17 تک کر چکے ہیں، آج آیت نمبر 18 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا۔ من كان يريد العاجلة، جو کوئی چاہتا ہے عجلت، جلدی حاصل ہونے والی چیزیں، یعنی جو عاجلہ کا خواہش مند ہے، عجلنا له فيها، ہم جلدی دے دیتے ہیں اس کو اس میں سے، ما نشاء جو ہم چاہتے ہیں، لمن نريد واسطے جس کے ہم چاہتے ہیں، ثم جعلنا له جہنم پھر واسطے اس کے جہنم ہے، یصلاها وہ داخل کیا جائے گا اس جہنم میں، مذموما مدحورا مذمت کیا جانے والا اور حقیر سمجھ کر دھتکار دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالی یہاں پر مشرکین مکہ سے مخاطب ہو کر انہیں دنیا حاصل کرنے سے منع کرنے کی طرف راغب کر رہے ہیں۔ دنیا حاصل کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں ہم دہرا لیتے ہیں کہ یہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع میں معراج کا تذکرہ کر کے مشرکین مکہ کو گویا یہ سمجھا دیا تھا کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، نہیں تو جو دوسری اقوام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا کہ جن کو اللہ نے چوز کر لیا تھا، اپنے چہیتا بنا لیا تھا، ان تک کا منصب اللہ نے ان سے لے کر ان کو دے دیا ہے، جو اب اللہ کو مان رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی شرک کا معاملہ نہیں اختیار کر کے چل رہے۔ تو ان کو اس طرف لانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی جو بنی اسرائیل کے عروج اور زوال آئے وہ بتایا۔ پھر اللہ نے بتایا کہ دیکھو یہ تم جو اپنے راستہ و روی اختیار کرو گے تو اپنے بھلے کے لیے ہی کرو گے، یہ تمہارے لیے ہی مفید ہوگی۔ اگر گمراہی میں پڑنا چاہو گے تو اس کا وبال بھی تمہیں اٹھانا پڑے گا، کیونکہ تمہارا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا، ہر انسان کو اپنا اپنا بوجھ خود ہی اٹھا کے چلنا ہوگا۔ پھر اللہ نے بتایا کہ یہ صرف ان کے ساتھ نہیں بلکہ ہم نے ہر ہی بستی کے ساتھ ایسا کیا تھا کہ اور ابھی بھی ہمارا یہی قاعدہ ہے کہ جب بھی کسی بستی کو ہلاک کرنا ہوتا ہے تو اس کے خوشحال لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اور وہ نافرمانیاں کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ اس بستی کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اگر تم مشرکین مکہ کے سردار ہو، اگر تم بھی اللہ کے نبی کی بات نہیں مان کے اللہ کو نہیں مانو گے تو پھر تم بھی غلط روی پہ چلتے رہو گے، تو تمہاری خوشحالی اور تمہارے مترفین ہونا تمہارے دنیا میں کوئی کام نہیں آئے گا۔ اتنی نسلیں، اتنی امتوں کو ہم نے ہلاک کر کیا ہے تو تمہیں ہلاک نہیں کر سکتا۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ تم تو دنیا کو حاصل کرنے والے ہی ہو نا۔ تو آج کے سبق میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم دنیا حاصل کرنے کے خواہش مند ہو تو عجلنا لہ فیہا ما نشاء، تو ہم دنیا اس کو دے دیتے ہیں جو چاہتا ہے، لمن نرید جو واسطے جس کے ہم چاہتے ہیں اس کو ہم دنیا دے دیتے ہیں۔ اور آج بھی دیکھیں ایسا ہی معاملہ ہے، آج کئی لوگ ایسے ہیں کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دنیا ہی کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ میرے مال میں برکت دے دے، میرا کاروبار جما دے، میرا ویزا لگوا دے، میرے بچے کی شادی ہو جائے، میرے بچے کو کاروبار مل جائے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا مانگو گے تو دنیا تو میں تمہیں دوں گا، لیکن ثم جعلنا لہ جہنم، پھر واسطے اس کے جہنم ہی ہے۔ دنیا کے لیے مانگو گے تو دنیا تو میں دے دوں گا، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟
اس کو جندن جہنم میں داخل کر کے مذموما مدحورا کر دے گا، دھتکار دیا جائے گا، وہ جہنم رسید بھی کیا جائے گا۔ اس کے برعکس جو ومن اراد الاخرۃ، اور جو آخرت کا ارادہ کرے گا، یعنی آخرت کا ارادہ رکھتے ہوئے اگر تم دنیا میں اپنے اعمال کرو گے، آخرت ہی کو بہتر بنانے کے لیے اپنے سعی اور جدوجہد کرو گے، اور صرف یہ نہیں ہے کہ آخرت سنور جائے اور آخرت سنور جائے کہ تم دعائیں ہی کرتے رہو، وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے کوشش بھی کرو جیسے کہ کوشش کرنا کا حق ہے، یعنی کہ جس طرح کی کوشش کرنی چاہیے اس طرح کی کوشش کرنا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بس میں یہ کہتی جاؤں بیٹھی بھی کہ جی پنکھا چل جائے پنکھا چل جائے، تو کیا پنکھا چل جائے گا؟ نہیں چلے گا نا۔ کیوں نہیں چلے گا؟ کیونکہ میں اٹھوں گی، اٹھ کے جاؤں گی اور پھر وہاں پہ جا کے میں بٹن آن کروں گی، تب ہی جا کے یہ پنکھا چلے گا۔ تو گویا مجھے اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے پڑیں گے، مجھے اس کے لیے کچھ کوشش جدوجہد کرنی پڑے گی، تبھی یہ پنکھا چلے گا۔ تو اسی طرح سے اگر ہم کہیں گے ہماری آخرت سنور جائے، تو آخرت کہنے سے نہیں سنورے گی، بلکہ اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی پڑے گی۔ اور صرف کوششیں نہیں کہ بس اب کوششیں کیے جا رہے ہیں، فلاحی ادارے بنا رہے ہیں، اسکول بنا رہے ہیں، غریبوں کے لیے ڈسپینسریاں، ہسپتال قائم کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا اتنی کوششیں کرو گے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ضروری کیا ہے؟ ان کوششوں کے ساتھ ایمان لانا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر ایمان کے بغیر تمہاری کوششیں ہو گئی تو پھر آخرت میں کیا آتا ہے کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اللہ تعالیٰ قیامت میں ایسے اعمال کو کوئی وزن نہیں دیں گے جن اعمال کے اندر اخلاص یا ایمان نہیں ہوگا۔ تو نیک عمل کرنے بھی ضروری ہے، اور نیک عمل کے پیچھے ایمان کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے یہاں پر شرط لگائی ہے کہ اگر آخرت کے ارادے سے کام کرو گے اور اس کی صحیح اور جدوجہد بھی کرو گے تو ایمان لانا پھر بہت ضروری ہے۔ مشرکین مکہ بھی بہت سارے فلاح و بہبود کے کام کرتے تھے نا، اور حاجیوں کے لیے پانی پلانے کا انتظام اور ان کے لیے بندوبست اور سب کچھ کرتے تھے۔ وہ تو کہتے تھے کہ ہم تو جی بہت بڑے اور چوزن ونز ہیں، وہ اپنے آپ کو چوزن ونز سمجھتے تھے، خانہ کعبہ کی تولیت ان کے پاس تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہہ دیا کہ نہیں، ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ تو پھر ایسے ہی ایمان کے بعد جب عمل صالحات ہوں گے تو فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَشْكُورًا، تو یہی تو لوگ ہیں کہ جن کی صحیح کی قدر کی جائے گی، ان کی صحیح ضائع نہیں ہوگی، بلکہ چھوٹے چھوٹے اعمال بھی اللہ تعالیٰ ان کے قبول کریں گے اور اللہ ان کے اعمالوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن دنیا کے لیے جو اعمال کر رہے ہیں ان کے لیے تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، کہ دنیا کے لیے جو لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ لوگوں میں کوئی ایسا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے رب مجھے دنیا میں ساری بھلائیاں دے دے تو مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، پھر آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور آخرت کی نیت سے کریں گے تو دنیا تو مل ہی جائے گی، لیکن آخرت میں بھی اس کی کوششوں کو اس کی قدردانی کی جائے گی۔ اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال کو بھی قبولیت کے درجے عطا فرما۔ اللہ ہمارے اعمال میں اخلاص اور ایمان کی بڑھوتیوں کے ساتھ ہمیں بہترین اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ کلن، ہر ایک کو، نمدو، ہم ڈھیل دے رہے ہیں، ہاؤلائی، ان کو بھی، وہاؤلائی، اور ان کو بھی، یعنی دونوں قسم کے لوگوں کو ہم ڈھیل دے رہے ہیں۔ جو دنیا کی نیت سے کام کریں گے ان کو بھی ہم ڈھیل دے رہے ہیں، جو آخرت کی نیت سے کام کریں گے ہم ان کو بھی ڈھیل دے رہے ہیں۔ اور دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ڈھیل دینے میں تمام کے تمام وسائل، اسباب، ضروریات زندگی کی ضرور عطا کرتے ہیں۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ تمام مختلف نعمتوں سے دنیا میں جو ہے وہ سرفراز کیا جاتا ہے، عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے من عطاء ربک، اب یہ تو تیرے رب کا عطا ہے، یہ تو تیرے رب کی عطا اور دین ہے۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو دنیا کی ضروریات کی چیزیں عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے، اور وہ رحمان وہ رب ہے۔ رحمان اللہ کی وہ صفت ہے جو اپنے صرف اور صرف نیک بندوں کے لیے نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے لیے وہ اپنی رحمت نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے تمام مخلوقات کے لیے، اپنی ساری بندوں کے لیے، ساری تخلیق کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ایکوالٹی کے ساتھ دنیا میں ڈسٹریبیوٹ کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف اور صرف مسلمانوں کو نہیں چیزیں دیتا، بلکہ ساری مخلوق کو دنیا کی تمام نعمتوں سے جو ہے وہ سرفراز فرماتا ہے۔ بالکل دیکھیں ایسا ہی معاملہ ہے کہ جیسے کوئی ایگزامینیشن ہال ہے، اس میں کیا ہوتا ہے
جب سب ایگزامینیشن ہال میں جا کے بیٹھتے ہیں تو تمام طلباء طالبات کے لیے ایک ہی جیسی فیسلٹیز دی جاتی ہیں. یہ تو نہیں کہا جاتا نا دیکھیں کسی کو پنکھے کے نیچے جگہ ملتی ہے, کسی کو اے سی کے سامنے ملتی ہے, کسی کو ونڈو کے سامنے ملتی ہے, اور کسی کو بالکل کونے میں ملتی ہے جہاں ذرا بھی ہوا نہیں آ رہی ہوتی, روشنی بھی کم آ رہی ہوتی ہے. ہر ایک کو ٹیبل بھی دیا جاتا ہے, ہر ایک کو بیسک نیسیسٹیز جو ہیں وہ سب کو پرووائڈ کی جاتی ہیں. چیئر بھی دی جاتی ہے, ٹیبل بھی دیا جاتا ہے. کسی کی ٹوٹی بھی ہوتی ہے, کسی کی کھڈوں والی ہوتی ہے, کسی کی بہت ہی اچھی ہوتی ہے نا. تو اور یہ تو نہیں ہوتا نا اس میں اب ہر کوئی اپنا اپنا جب پیپر کرنے بیٹھتا ہے تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ یہ بہت انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو جی ہر وقت اے سی کے نیچے ہی جگہ ملے اور اس کو جی پانی بھی ہر وقت پرووائڈ کیا جائے, اور جو نالائق اسٹوڈنٹ ہے اس کو نہ پانی دیا جائے اور نہ ہی اس کو ٹھنڈ میں رکھا جائے. ایسا تو نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل اسی طرح سے مختلف اسباب زندگی دنیا میں لوگوں کو عطا فرمایا. اللہ کی تقسیم ہے. اللہ نے جس کو کم دینا تھا اس کو معلوم تھا, اللہ نے جس کو زیادہ دینا تھا وہ اس کو معلوم تھا. یہ اس کا معاملہ ہے, یہ اس پر چھوڑ دینا چاہیے. اور ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر اللہ نے کسی کو زیادہ دیا ہے تو پھر اس سے پوچھ بھی بہت زیادہ ہوگی. ہم نے کیا کرنا ہے, ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے. جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنے پرچے کو حل کرتا ہے, پوری تندہی سے حل کرتا ہے, پورا فوکسڈ ہو کے اپنے پیپر کو حل کرتا ہے. تو ہم نے بس یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں اس میں ایمان ہونا چاہیے, اخلاص عمل ہونا چاہیے, اور آخرت کی نیت سے ہمارے اعمال ہونے چاہیے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول بھی کرے گا اور ان کی قدردانی بھی ضرور ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا, اور اللہ کی عطا کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو یہ اللہ کی عطا ہے. ایک کافر کو بھی دیتا ہے اس کی مرضی ہے, ایک مومن کو دیتا ہے اس کی مرضی ہے. ہم اللہ کی رحمت کو اور عطا کو چیلنج نہیں کر سکتے اور نہ ہی روک سکتے ہیں. ہمیں اپنا اپنا پارٹ پلے کرنا ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمیں کیسے اپنا عمل جو ہے وہ کر کے اس امتحان گاہ میں چلنا ہے. انظر, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھ لو, کیفا کس طرح سے فضلنا بعضهم علی بعض, ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے. اللہ کا طریقہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے. وللآخرۃ اکبر درجات, اور البتہ آخرت اس کے درجات تو زیادہ بڑے ہیں. واکبر تفضیلا, اور وہ فضیلت بھی ان کی بڑھ چڑھ کر بہت زیادہ ہوگی. تو اللہ نے کہا, اللہ نے یہ بتایا کہ یہ مت دیکھو کہ اللہ نے دنیا میں کس کو کتنا دیا ہے اور کس کو کم دیا ہے, کس کو زیادہ دیا ہے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے اور اس نے اس نظام کو چلانے کے لیے یہ سارے معاملات کیے ہیں کہ کسی کو کم کسی کو زیادہ دیے اور مختلف درجات میں رکھا ہے. آپ دیکھیے ایک دور میں سوشلزم کا دور آیا اور انہوں نے کیا کہا کہ بھئی سب جو ہے وہ ایکول ہیں, ایکول رائٹس ہیں, سب کو ایکوالٹی کی بیسس پر رکھا جائے گا اور سب کی تنخواہیں بالکل ایک جتنی ہوں گی. چاہے کوئی لیبر ہے, چاہے کوئی انجینئر ہے, کوئی پائلٹ ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, سب کی تنخواہیں ایک ہی جیسی رکھی جائے گی اور ایک ہی طرح کی ہوگی. تو دیکھیں یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اگر کوئی محنت کرتا ہے, کوئی زیادہ پڑھتا ہے اور وہ پھر کسی درجے پر پہنچتا ہے اور اس کے برعکس وہ شخص جو ذرا نہ محنت کی, نہ پڑھا لکھا, نہ اس نے کوئی ایفرٹ کی, اور اس کو بھی اتنے ہی پیسے مل جائیں اور دوسرے کو بھی اتنے مل جائیں, تو وہ جو پڑھنے والا وہ کہے گا بھی میں اتنی محنت کیوں کروں. ٹھیک ہے, جب بیٹھے بٹھائے اس لیبر کو بھی اتنا ہی پیسہ مل رہا ہے تو میں اتنی محنت کیوں کروں. تو یہ کیا ہے, یہ بالکل غلط طریقہ ہے, یہ عدل کا نظام نہیں ہے. لہٰذا آہستہ آہستہ سے یہ سوشلزم کا طریقہ فیل ہو گیا دنیا میں. اس کے بعد دنیا میں انسان نے اپنی عقل لڑائی تو مختلف قسم کے نظام آئے. کبھی امپیریلزم کا دور آیا, کبھی کمیونزم کا دور آیا, لیکن سب کے سب آہستہ آہستہ فیل ہو گئے کیونکہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں تھے. اللہ ہمارا خالق ہے, وہ ہمارا مالک ہے, اس کو معلوم ہے کہ اس دنیا کا نظام کس طرح سے چلے گا. لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو طریقہ بنایا ہے کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو کم دیا ہے, کسی کو زیادہ دیا ہے. تو یہ اسی لیے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ بھئی اگر اس کو زیادہ دیا ہے تو یہ زیادہ لے کر کہیں گھمنڈ میں تو نہیں آ گیا, کہیں تکبر میں تو نہیں چلا گیا, کہیں آپے سے باہر ہو کر غمت ناز تو نہیں کر رہا. اور جس کو کم دیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ ناشکرا تو نہیں بن رہا, یہ کفر میں مبتلا تو نہیں ہو رہا.
اب دیکھیں بالکل صحیح طریقہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے دیکھنا تھا. اللہ نے کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو غلام بنا دیا. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے ہی غلام بنا دیتا تو کام کیسے ہوتے دنیا کے؟ اگر سبھی کو بادشاہ بنا دیتا تو کام کیسے ہوتے دنیا کے؟ لیکن سارے غلام بن جاتے ہیں تو ان سے آرڈر کون دیتا؟ کون کہتا کہ یہ کرو یا وہ کرو؟ ان کی تو سرشت میں ہی نہیں ہے. غلاموں کو تو سمجھ ہی نہیں ہوتی، اتنا ان کے اندر اتنا کیلیبر ہوتا تو وہ کہیں وہ خود بھی نا مالک بن کے بیٹھ جاتے. اسی طرح جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کو طریقہ آتا ہے غلاموں سے کام لینے کا. اگر سارے ہی بادشاہ بنا دیے جاتے تو پھر غلام کون ہوتا؟ زراعت کھیتی باڑی کیسی ہوتی؟ صفائی کون کرتا؟ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے ہر چیز کی تقسیم رکھی ہے، اور اسی سے کائنات کا حسن چل رہا ہے. اسی میں تو کائنات کا حسن ہے. اگر ہم اس نظام کو تبدیل کر دیں گے تو کائنات کا حسن بگڑ جائے گا. اگر امیر کے پاس مال ہے اور غریب کے پاس نہیں ہے، اور ہم امیر کا مال لے کے غریبی کو دے کے سب کو ایکوالٹی پر لے کر آ جائیں تو بات صحیح نہیں ہو سکتی ہے. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ صحت میں رکھا، کسی کو کم صحت میں رکھا، کسی کو دماغ زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو مال زیادہ دیا، کسی کو کم دیا. ایسا کیا نا اللہ نے. تو اللہ نے جب ان درجات کو رکھا ہے تو اللہ نے طریقہ بھی سکھایا ہے. پھر ایک تو یہ کہ کام کے حوالے سے یہ کرنا ضروری تھا، کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے کوئی آرڈر دے گا اور کوئی اس کو فلفل کرے گا. اور دوسرا یہ کہ جو مال کی تقسیم ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ امیر کو مال دیا ہے تو 2.5% تو اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا کہ یہ تو نکالنا ہی نکالنا ہے زکوٰۃ کی صورت میں. اور یہ تم نے اپنے سے جو لو کلاس کے جو مطلب جو نچلے درجے کے لوگ ہیں، غریب غربا ہیں، ان تک یہ مال پہنچانا ہی پہنچانا ہے. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے صدقات کا نظام چلا دیا اور کہہ دیا کہ دیتے رہو اور لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے رہو. لیکن ایک غلام کو بادشاہ نہیں بنایا جا سکتا. تو پھر اللہ نے یہ کہا کہ دیکھو اللہ نے فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے ہم فرمایا کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، لیکن اصل تمہارا فوکس کیا ہونا چاہیے؟ دنیا کے درجوں اور دنیا کی فضیلتوں کے اوپر سے نظر کو ہٹا کے وللآخرۃ اکبر درجات، آخرت کے درجات کی فکر کرو، کیونکہ اس کے درجات زیادہ بڑے بھی ہیں اور فضیلت میں بھی وہ زیادہ بڑھ چڑھ کر ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ جب تم آخرت کی نیت سے کام کرو گے تو دیکھ لینا کہ لا تجعل مع اللہ الہا، نہ تم بنانا اللہ کے علاوہ معبود آخر دوسرے. یعنی کہ اب دیکھنا اللہ تعالیٰ نے دیکھیں مائنڈ میک اپ کر دیا کہ کیا کرنا ہے، فوکس ہو کے اپنا آخرت کی طرف اپنی نظر رکھنا، دنیا کی چیزوں پر نگاہ مت ڈالنا. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی مت بنا لینا. اگر دوسرے معبود بنا لو گے تو کیا ہوگا؟ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، پس تم بیٹھے رہ جاؤ گے مذموماً دھتکارے ہوئے، مخذولا چھوڑ جانے والے، بے یار و مددگار ہو کر بیٹھے رہ جاؤ گے. یعنی کہ تمہاری مدد کرنے والا پھر کوئی بھی نہیں ہوگا. اچھا، اس آیت میں بڑی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توحید کی طرف انسان کو راغب کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جو اللہ نے یہاں پر بتایا کہ دیکھیں جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے، سب کو چھوڑ کے وہ اللہ کے پاس آ جاتا ہے. اپنے والدین سے جو کہنا ہوتا ہے کہہ دیتا ہے، پھر خالہ ماموں پھوپھی چاچا جو جو اس کو ملتا ہے، کوئی دوست ملتا ہے، کوئی جو بھی اس کو ملتا ہے، ہر کسی کو جب کہہ دیتا ہے اور کہنے کے بعد اس کو پتا چلتا ہے کہ میرا تو کہیں سے بھی معاملہ درست نہیں ہو رہا، تو آخر میں وہ کیا کرتا ہے؟ سجدے میں جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی مانگنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ ہی کو پکارتا ہے کہ اللہ تو نہیں کرنا ہے جو کرنا ہے، اللہ مجھے نہیں معلوم، اللہ تیرا تو نہیں کرنا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر کوئی ایسا ہی کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم نے اللہ ہی کو چھوڑ دیا اور دوسرے معبود بنا لیے تو پھر تو یاد رکھنا تم بے یار و مددگار ہو جاؤ گے اور تمہارا پھر کوئی مددگار کرنے والا نہیں ہوگا. عام بندہ جو مسلمان ہے وہ تو اللہ کے پاس جا کے الٹیمیٹلی مانگتا ہے، دنیا میں جتنے مرضی وہ معبود بنا کے رکھے ہوئے ہوں، لیکن اللہ آخرکار وہ اللہ سے مانگتا ہے. مشرکین مکہ کا بھی یہی حال تھا ہمیشہ. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہم بارہا اس رویے کو بتایا ہے کہ جب انسان کی کشتی مجدھار میں پھنستی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے سارے شریکوں کو بھول کر صرف اور صرف اللہ کو پکارنے لگ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اللہ کو اگر باقی معبودوں کو پکارو گے تو پھر یاد رکھنا کہ تم
پھر بے یار و مددگار ہو جاؤ گے. تو میرے اور آپ کے لیے اصول دیا جا رہا ہے خاص طور سے ہمارے لیے بھی کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم بے یار و مددگار نہ رہیں اور ہمیشہ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال رہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود نہیں بنانا. اب جب اللہ کے علاوہ تو کسی کو معبود نہیں بنایا جائے گا تو پھر کیا کرنا ہے؟ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا اِيَّاهُ، کہ نہ تم بندگی کرو نہ تم غلامی کرو مگر صرف اسی کی. پہلے کہا معبود بنانا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں بنانا، صرف اللہ کو معبود بنا کے چلنا ہے. اور اب کہا کہ معبود بھی اللہ ہو، مطلوب بھی اللہ ہو، مقصود بھی اللہ ہو اور محبوب بھی اللہ ہو. عبادت خالصتاً کس کے لیے ہو؟ الا ایاہ، اللہ ہی کے لیے ہو، اس کے علاوہ کسی کے لیے تمہاری عبادت اور بندگی نہیں ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خالصتاً اپنی بندگی اور عبادت کا یہاں حکم دیا، شرک سے بیزاری کی طرف لے کر آیا اور آیت کے شروع میں بتا دیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، کہ تیرے رب نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے. یہ وہ آیات ہیں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات دیے تھے اور یہی احکامات ہماری شریعت کے بھی احکامات ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ وَقَضَىٰ، ہم نے اور فیصلہ کر دیا ہے. قضا کہتے ہیں فیصلے کرنے کو، اور فیصلہ کون کرتا ہے؟ قاضی کرتا ہے. اور جو قاضی جو فیصلہ کرتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ اٹل ہوتا ہے، اس کو چینج کوئی نہیں کر سکتا، حتمی فیصلہ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حتمی فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ ہر قسم کے شرک کی نفی کر دو. اپنی ساری عبادتیں بندگیاں کس کے لیے کر لو؟ اللہ کے لیے خالص کر لو. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کی طرح تمہاری بندگی اور غلامی ہوگی کہ تمہاری ساری نمازیں، تمہاری عبادتیں، تمہاری قربانیاں، تمہارا جینا مرنا سب کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کے لیے ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہوگا. تو گویا ہر قسم کی شرک کی نفی کر دی اور توحید کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو لے کر آئے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں اپنی بندگی کے لیے توحید کو راسخ کیا اخلاص کے حوالے سے، تو وہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد پھر کس کا حق رکھا؟ اپنے حق کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جو حق رکھتے ہیں وہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اللہ نے ہر جگہ اپنے حق کے بعد والدین کا حق رکھا، اور جو اللہ ہمارا اتنا بڑا محسن ہے اور دنیا میں ہمارے لیے جو تخلیق کا ذریعہ بنتے ہیں وہ والدین ہوتے ہیں. اللہ دنیا میں ہمارے لیے جو ربوبیت کے وسیلے بنتے ہیں وہ والدین ہوتے ہیں. دنیا میں جو ہمارا کوئی محسن ہو سکتا ہے اللہ کے بعد تو وہ کون ہے؟ وہ والدین ہو سکتے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق رکھا، اور والدین کے حق میں کیا طریقہ سکھایا؟ احسان کرو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو ان کے حق دو، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم اپنے فرض پورے کرو، بلکہ کیا کہا؟ احسانہ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. احسان کس کو کہتے ہیں؟ کیسا عمل ہوتا ہے احسان؟ جو اپنے فرض سے بڑھ کر کیا جاتا ہے، دوسرے کے حق سے بڑھ کر دیا جاتا ہے. محض اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی عمل کیا جائے، یا محض راحت اور سکون دوسرے کو پہنچانے کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے وہ احسان کا عمل ہوتا ہے. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک، احسان کے رویے اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، حکم دے دیا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا کہ یہ تیری جنت بھی ہے اور تیری دوزخ بھی ہے. اگر ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے تو پھر یاد رکھنا تمہیں جنت انہی کے حسن سلوک سے مل جائے گی. زندگی کے ہر دور میں ہم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہی رہنا ہے. کیونکہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی محسن ہے. ہم غلطیاں کرتے ہیں، ہم پلٹ کے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ تو پلٹنے والے کے لیے زمین آسمان سجا دینے کا حکم دیتا ہے. اللہ نے اپنی محبت کی تشبیہ کس کے ساتھ دی ہے؟
ماں کی محبت کے ساتھ کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو اب اللہ کی جو شفقت ہے، اللہ کی جو محبت ہے، تو پھر کیا خیال ہے والدین میں سے سب سے زیادہ اللہ نے پھر کس کے اندر رکھی؟ والد میں یا والدہ میں؟ والدہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کے بعد کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امو کا، تیری ماں کا۔ اس نے کہا اس کے بعد کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ اس نے پھر پوچھا اس کے بعد کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا امو کا، تیری ماں کا۔ اس نے پھر پوچھا، چوتھی مرتبہ جب پوچھا کہ ماں اب کس کا حق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابی کا۔ وہ یہ 3 درجے اللہ تعالیٰ نے ماں کا حق باپ سے بھی زیادہ رکھ دیا۔ اللہ نے اتنا زیادہ رکھا کیونکہ یہ دیکھیں والدین کی میں والد کا حق بھی ماں سے کم نہیں ہے۔ والد کے لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ ایسی ہستیاں ہیں یہ، ان کے اتنے درجے بنا دیے، لیکن پھر آج معاملہ یہی ہے کہ اتنے حقوق ہونے کے باوجود بھی آج مائیں ہیں کہ رو رہی ہیں اور ماؤں کو لونڈیاں بنا کے رکھا ہوا ہے، اور مائیں اپنی اولادوں کے سامنے بات کرنے سے ڈرتی ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ان کی عزت اتار کے رکھ دی جائے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے کا واقعہ، کس طرح بیٹے نے اپنی بیوی کے کہنے پر آ کے اپنی ماں کو کتنا مارا اور زد و کوب کیا۔ پورے میڈیا میں اس کا طوفان جو ہے نا وہ اٹھایا تھا، اور واقعی میں یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ قرب قیامت میں لونڈی اپنے آقا کو جننے کی، یعنی کہ مائیں لونڈیوں کی طرح ٹریٹ کی جائیں گی، آقا ہو جائیں گے ان کی اولادیں جو ہیں وہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی ماؤں سے صحیح حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں یہاں حسن سلوک بتایا، اور وہ اسی لیے بتایا کہ یہی تو ہیں جو ہم غلطیاں کرتے ہیں اور وہ ہمیں معاف کرتی ہیں، اور ہمارے لیے پھر بھی امٹ کے ان کا پیار ہمارے لیے آتا ہے کہ صبح کا بھولا شام کو بھی گھر آ جائے تو مائیں گلے لگا لیتی ہیں۔ اس ماں نے جس کا بیٹے نے اس کو سب کے سامنے مارا اور پوری دنیا میں وائرل ہوئی وہ ویڈیو، لیکن اس کے باوجود جب بیٹے نے معافی مانگی ہے تو ماں نے اپنا بیان دیا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ ہوتی ہیں مائیں، یہ ہے حسن سلوک کا رویہ۔ دنیا میں کوئی ایسا معاملہ نہیں کر سکتا جو والدین کرتے ہیں۔ کس طرح سے مائیں اپنی راتوں کو جو ہے وہ اٹھ کر ان کو ساری رات جاگ کر ان کو سنبھالتی ہیں، ان کے رونے کو جو ہے وہ برداشت کرتی ہیں، اپنی نیندیں بھول جاتی ہیں اور اپنے سکون بھول جاتی ہیں، اور اولاد کو سکون دینے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہیں۔ باپ اپنے منہ کے نوالے لا کر اپنی اولادوں کے پیٹ میں ڈالتے ہیں اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہوتا ہے نا؟ بالکل ایسا ہوتا ہے۔ ساری زندگی یہ احسان کا پیکر بن کے وہ زندگی ہمارے اوپر اپنی نچھاور کر دیتے ہیں، اور کبھی اپنی اولادوں سے نہیں مانگتے، کبھی اپنی اولادوں سے کچھ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے۔ لیکن زندگی کا ایک دور ضرور آتا ہے، اور وہ ہے بڑھاپے کا دور، جب ان کی عقل بھی کم ہو جاتی ہے، جب ان کی فہم بھی کم ہو جاتی ہے، جب ان کی ہمتیں جواب دینے لگتی ہیں، جب ان کی صحت بھی جو ہے وہ بیماری میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ یہ بڑھاپے کی عمر جب وہ اپنے بچوں کے ڈیپینڈنٹ ہونے لگ جاتے ہیں، تب اصل میں ان کے حقوق شروع ہوتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، کہ جب وہ پہنچ جائیں تیرے پاس بڑھاپے کی حالت میں، ایک ان دونوں میں سے، او کلاہما، یا دونوں ان دونوں میں سے، یعنی کہ جب وہ بڑھاپے کی عمر میں تیرے پاس ہو جائیں تو پھر تو کیا کرنا۔ آپ دیکھیے بڑھاپے کی عمر میں اب بتایا جا رہا ہے کہ ان کے کیا حقوق ہیں اور تمہارے کیا فرائض ہیں۔ 2 باتیں سکھائی گئی ہیں، 2 طریقے یہاں پر بتائے گئے ہیں۔ بڑھاپے کی عمر میں جب والدین پہنچتے ہیں تو اصل حقوق ان کے تب شروع ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا خاک آلود ہو جائے اس شخص کی ناک جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پاتا ہے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں کماتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر رسول پر آمین کہتے جا رہے ہیں، چڑھتے جا رہے ہیں، اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس نے دعا کی تو آپ نے اس پر آمین کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے لعنت بھیجی ہے
3 लोगों के ऊपर, और मैंने उस पर आमीन कहा, जिनमें से एक वो बदबख्त है जो रमजान का महीना पाए और अपनी गुनाहों को ना बख्शवाए, तो मैंने कहा आमीन। दूसरा वो शख्स है कि जिसके सामने मेरा नाम पुकारा जाए और वो मुझ पर दरूद ना भेजे, मैंने कहा आमीन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लानत की है जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस शख्स के ऊपर जो अपने वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत का परवाना ना हासिल करे। तो मैंने कहा कि आमीन। ये बुढ़ापे ही की उम्र है जब वालिदैन को अपनी औलाद की जरूरत होती है। जिंदगी भर तो वो सब कुछ अपनी औलाद के लिए खुद ही कर रहे होते हैं, और आज देखिए अल्लाह ने मुझे और आपको क्या सिखाया कि जब वो बूढ़े होकर रहे तो फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, बस तुम उन दोनों को उफ भी ना कहना, वला तनहरहुमा, और ना तुम उन दोनों को झिड़कना। बात करने का अंदाज और तरीका सिखाया गया 2 डोंट्स के हवाले से कि ये मत करना, बल्कि क्या करना, वकुल लहुमा कौलन करीमा, बल्कि उनके साथ इज्जत वाली बात करना, अदब और एहतराम से उनसे बात करना। तो गोया बात करने का अदब और तरीका सिखाया जा रहा है 2 ला के हवाले से कि फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, कि उनको उफ भी ना कहना, वला तनहरहुमा, और ना ही तो उनसे उनको झिड़कना। ये वैसे ही ला है जो कुरान पाक में मुख्तलिफ किस्म के गुनाह कबीरा के लिए ला आए हैं, जैसे सूद के हवाले से ला, शराब के अहकामात में ला, जुए के लिए ला आया, अल्लाह ताला ने गीबत के लिए ला बताया, झूठ के लिए ला बताया, तो ये वही ला है। ज़िना के लिए ला बताया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ 2 किस्म के ला 2 मामलात के लिए बताए हैं, और पहला मामला क्या है कि फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, के तुम उन्हें उफ भी ना कहना। ये उफ क्या है? देखिए, एक तो उफ ये होता है कि इंसान बातचीत में कर रहा होता है और कहता है कि उफ वो क्या मुसीबत है, तो आप उफ वो आपको समझ ही नहीं आता, उफ वो आप कब समझेंगी, उफ वो मैं आपको बता बता कर थक गई हूँ। तो एक तो ये उफ है जो इंसान अपने मुंह से उफ निकालता है। अरबी में भी और उर्दू में भी इसको उफ ही कहा जाता है। तो यह जो जिलजिला के उफ कहा जाता है, ये वो उफ है। और दूसरा एक उफ का ये अंदाज है कि अपनी किसी भी तकलीफ को उनको ना बताया करो। देखिए, कई दफा ऐसे होता है कि औलादें अपने वालिदैन को अपनी मुसीबतें या तकलीफें जो है वो बता रहे होते हैं। मैं अपने ससुराल में क्या हो गया, उफ मेरी सास ऐसे करती है, मेरे शौहर ऐसे करता है, मेरे माशी मसाइल चल रहे हैं, मुझे बीमारी आ गई है। तो कहा जा रहा है कि तुम अपने वालिदैन को जब वो बूढ़े हो जाएं तो उनको उनके सामने अपनी तकलीफों के रोने मत रोया करो भाई। अब वो मजबूर हो गए, अब वो लाचार हैं। देखो तुम कितने उनको ना वो कुछ कर सकते हैं, ना उनके पास माली इस्तेताअत है, ना वो जिस्मानी इस्तेताअत रखते हैं, और तुम अपनी जो है वो तकलीफें उनके सामने रोते चले जा रहे हो। उनको सिवाय दुख देने के तुम और कुछ भी नहीं दोगे। तो लिहाजा तुम ऐसे उफ ना किया करो उनके सामने। फिर क्या करो, वकुल लहुमा कौलन करीमा, और कहा जा रहा है उनके साथ कौलन करीमा किया करो। अच्छा, एक और चीज ये कि वला तनहरहुमा, और उनके साथ उनको झिड़को भी नहीं। अच्छा, झिड़कने के हवाले से भी ये बात समझ लीजिए कि झिड़कना तनहरहुमा में कुरान में आता है ना, वअम्मा साइला फला तनहर, कि तुम सवाली को ना झिड़को। तो अल्लाह ने तो हमें सवालियों को झिड़कने से मना किया है, तो फिर वालिदैन इनको झिड़क रहे, इनको झिड़कते हो जो तुम्हारी उंगली पकड़ कर तुमको बचपन में चलाते थे, उनको झिड़कते हो जो उंगली पकड़ के तुम्हें पेंसिल पकड़ना तुम्हें आती नहीं थी, पकड़ पकड़ के तुमसे लिखवाते थे, तुम्हें बोलना आता नहीं, तुम्हारे मुंह में जो है वो निवाले डालते थे, तुम खा सकते नहीं थे, चबा चबा के या नरम करके वो तुम्हारे मुंह में लुकमे डालते थे। तुम उनके साथ तुम जो है वो झिड़क के बात करते हो। किस बात पर झिड़कते हो? क्या समझते हो तुम अपने आप को? तुम्हें किस बात का कर रहा है, किस बात पर तुम वो हो? अब वो बूढ़े हो गए, अब वो हाथ पांव उनके कांपते हैं, अब उनको समझ में नहीं आती, उनकी अकल कमजोर हो गई है, उनके हाथों से चीजें गिरती हैं, गंदा कर देते हैं, वो टेबल पे चीजें गिरा देते हैं, उनके हाथ कांपने लगे हैं, वो उस तरह की उनकी समझ नहीं रही, तुम्हें 10-10 दफा उनको बताना पड़ता है और तुम उनको झिड़कते हो। आप देखिए, एक वाक्य आता है, मेरी जिंदगी का वाक्य है, मैं आपको सुनाती चलूं। एक दफा ऐसा हुआ कि मैं अपनी सास को लेकर गई डॉक्टर के पास, और उनका आइज का ऑपरेशन हुआ था।
تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، ویٹ کر رہے تھے لاؤنج میں، تو ہماری میری ساس کے ساتھ ہی ایک خاتون اور بیٹھی تھی جنہوں نے اپنی آنکھوں کا آپریشن ابھی کروانا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ ایک بڑا خوف ہوتا ہے جس کا آپریشن ہونا ہوتا ہے، اور وہ مختلف لوگوں سے بات چیت کر کے اور اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک خاتون میری ساس سے باتیں کرنے لگی، کیونکہ میری ساس کا آپریشن ہو چکا تھا، ہم پوسٹ آپریٹو کے لیے گئے تھے ان کے پاس۔ تو وہ ان سے بات چیت کرنے لگی، وہ ان کو بتا رہی تھی۔ تو اتنی دیر میں ان کے 2 بیٹے ان کے ساتھ تھے اس خاتون کے، اور وہ آئے اور اتنی زور زور سے اپنی ماں کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، ابھی تو چلے جائیں گے ہم ڈاکٹر کے پاس، ہر ایک سے آپ پوچھنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کو بتائیں آپ یہ، مطلب اتنی زور زور سے وہ ڈانٹنا شروع ہو گیا کہ میں حیران ہو گئی کہ یہ ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جو اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے کہا ان سے مت جھڑکو، ان کو ان کی فائدے کے لیے بھی مت جھڑکو، نہیں دوائی کھاتے پھر بھی مت جھڑکو، ان سے محبت سے بات کرو، ان سے آرام سے بولو۔ کیا بات ہے، اگر وہ خوف زدہ ہیں تو اپنا خوف ہی تو دور کر رہی تھی نا، اس میں جھڑکنے کی کیا بات تھی۔ ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک بہت بوڑھا سا شخص تھا، اس کو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کسی پارک میں گیا، تو پارک میں وہ بیٹھے تھے، باپ بیٹا بینچ کے اوپر بیٹھے تھے، تو وہ باپ نے، جو باپ بہت بوڑھا ہو چکا تھا، اس نے ایک چڑیا آ کر بیٹھی تو چڑیا کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ کیا ہے، تو بیٹے نے کہا کہ یہ چڑیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد باپ نے پھر کہا یہ کیا ہے، بیٹے نے کہا یہ چڑیا ہے، پھر باپ نے کہا یہ کیا ہے، پھر بیٹے نے کہا جلا کے کہا یہ چڑیا ہے بابا، میں نے کتنی دفعہ آپ کو بتایا یہ چڑیا ہے۔ پھر بیٹے نے کہا، باپ نے پوچھا یہ کیا ہے۔ ظاہر بوڑھے ہو کے انسان کی عقل ویسی نہیں رہتی، اس کی سمجھ کمزور ہو جاتی ہے اور وہ بچوں کی طرح بہیو کرنے لگتا ہے۔ چوتھی مرتبہ جب باپ نے پوچھا یہ کیا ہے تو اس پر جلا کے وہ ڈانٹنے لگا، سمجھ نہیں آتی، میں اتنی دفعہ بتا چکا ہوں، چلے اب یہاں سے، کوئی ضرورت نہیں یہاں پر بیٹھنے کی۔ باپ رو پڑا اور کہنے لگا دیکھ بیٹا، جب تو چھوٹا سا تھا نا تو میں تجھے اسی باغ میں لے کر آتا تھا، اور تو 10 مرتبہ، ایک مرتبہ تو نے 10 مرتبہ پوچھا تھا مجھ سے چڑیا کو کے بارے میں کہ یہ کیا ہے، تو میں نے تو تجھے بتایا تھا، 10 دفعہ ہی میں تجھے بتاتا رہا، لیکن میں نے تو تجھے ایک دفعہ بھی نہ جھڑکا، میں تو نہیں تجھ سے چڑھا اور تو مجھ سے چڑھ گیا ہے۔ تو ہمیں ان کے بھلے کے لیے بھی نہیں جھڑکنا، ان کے کسی بھی معاملے میں ان کے ساتھ جھڑک کے بات نہیں کرنی، پیار سے بات کرنی ہے۔ پیار سے بات کرنے کا اثر ہی اور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سکھایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ عزت والی بات کرو، پیار کی بات کرو۔ یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کو محبت سے دیکھنے پر بھی حج مبرور کا اجر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جو شخص بھی اپنے والدین کے اوپر محبت کی نگاہ ڈالے گا تو اسے حج مبرور کے جتنا اجر ملے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اگر 2 بار ڈالے، تو آپ نے فرمایا 2 بار۔ پوچھا کہ اگر بار بار ڈالے، تو آپ نے فرمایا بار بار حج مبرور کا اجر ملے گا۔ اور یہ تو وہ ہستیاں ہیں جو ہمیں حج مبرور کا اجر دیکھنے پر دیتی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجر ملتا ہے، تو پھر ان کے ساتھ حسن سلوک سے اگر بات کر لی جائے تو پھر کتنا اجر ہوگا۔ اگر حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ دل لگی کی یا دل جوئی کی باتیں کرتا ہے، تو جتنی دیر وہ وہاں پر بیٹھا رہتا ہے اتنی دیر اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ جتنی دور وہ اپنے والدین کے پاس ان کی پوچھنے کے لیے، ان کی خیریت کے لیے جاتا ہے، دل جوئی کے لیے جاتا ہے، تو ہر قدم پر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اتنا اجر ہے ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کا۔ اور وہ شخص جو عزت والی بات کر لے گا، سب سے زیادہ درجہ ان کا ہے، انہی سے زیادہ بہترین طریقے سے بات کرنی ہے۔ اللہ نے تو ہمیں قرآن پاک میں سکھایا کہ قولوا للناس حسنا، تمام لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے بات کرو۔ تو والدین تو سب سے زیادہ مستحق ہے کہ ان کے ساتھ سب سے بہترین طریقے سے بات کی جائے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے والدین کے حقوق بالکل چھوڑ دیے اور بڑھاپے میں اٹھا کے ہم انہیں اولڈ ہومز میں جو ہے وہ ڈمپ کر دیتے۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آج ساس کے ساتھ لوگ رہنا نہیں چاہتے، بہویں کہتی ہیں اگر یا تو وہ رہے گی یا میں رہوں گی، مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ سن تیرے 3 باپ ہیں، جہاں 3 باپ کہے تھے وہاں 3 مائیں بھی ہیں، جہاں 3 باپ ہیں وہاں 3 مائیں بھی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باپ کون سے بتائے تھے؟
وہ جو تیرا نسب سے باپ ہے یعنی جو جس کی تو اولاد ہے، اور وہ جو تیری بیوی کا باپ ہے یعنی تیرا سسر ہے، جب سسر کو باپ بنا دیا تو ساس پھر ماں ہے، اور وہ جو تیرا استاد ہے، تو گویا استاد بھی جو میل ٹیچر ہے وہ باپ، اور جو فیمیل ٹیچر ہوگی وہ کیا ہے پھر ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ تو یہ 3 مائیں اور 3 باپ ہیں۔ اپنے باپوں اور ماؤں کے ساتھ تو بہت بنا کے رکھ لیتے ہیں، آج تو ویسے وہ بھی نظر نہیں آتا، لیکن ساس سسر کے ساتھ تو ایک جیسے کہتے ہیں نا خدا واسطے کا بیر بنا کے رکھا ہے کہ میں تو ان کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی اور میں نے رہنا ہی نہیں، مجھے علیحدہ کرو۔ ان کا درجہ اتنا زیادہ، ان کا ادب اتنا زیادہ سکھایا گیا، اب تو بڑھاپے میں تو آ کے ان کو ضرورت ہی، اور تم ان کو ٹھوٹے مارتے ہو، ان کو گھروں سے نکالتے ہو، اولڈ ہومز میں ڈمپ کرتے ہو، کہاں سے تمہیں وہ اجر ملے گا، کہاں سے ان کی دعائیں ملیں گی؟ حضرت ابو ہریرہ نے طریقہ سکھایا تھا کہ باپ کے ساتھ ادب کا طریقہ کیا ہے، کہ ان کے ساتھ جب باپ بات کرو تو ایسے بات کرو کہ ان کا نام کبھی نہ لینا، اور ان کے ساتھ چلو تو ایسے چلو کہ ان سے آگے کبھی نہ چلنا اور کبھی ان سے پہلے نہ بیٹھنا۔ تو لہٰذا ادب میں رہو، اخلاق کے دائرے میں ان کے ساتھ رہو، بات کرو تو نرمی سے کرو، شائستگی سے کرو، تمہارے لہجے میں حسن ہو، خوبصورتی ہو، ان سے ہنسی مذاق کی باتیں کرو جن پہ محبت ہو، جو ہے وہ ایسے محبت کا اظہار ہو، ان کے اتنا لمس دو، اپنی باتوں سے ان کو محظوظ کرو، ہنساؤ ان کو، ان کے ساتھ پیار کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے ہی ہمیں رویے نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی اصلی والدہ تھی وہ تو بہت جلدی دنیا سے چلی گئی تھی نا، آپ 6 مہینے کے تھے، 6 سال کے تھے، لیکن اس کے بعد جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آپ گئے تھے تو ان کو جو رضائی ماں تھی ان کے ساتھ آپ باقاعدہ طور پر ہنسی مذاق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ اونٹنی وہ لینے آئی کہ یا رسول اللہ مجھے آپ ایک اونٹ دے دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں تو آپ کو اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ جھنجھلا گئی، کہتی ہے میں اونٹنی کے بچے کو لے کے کیا کروں گی، مجھے اونٹ چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں تو آپ کو اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ ناراض ہونے لگی، جانے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے بتائیں کہ کوئی اونٹ بھی اونٹ جو ہے وہ ہر اونٹ جو ہے وہ اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے نا؟ تو پھر وہ ہنس پڑی آگے سے۔ تو دیکھیں کتنے پیار سے اور کتنے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، ان کے ساتھ دلجوئی کے معاملات کر رہے ہیں۔ اور جو ان کی والدہ تھی، جو والدہ تو نہیں کہوں گی میں، جو حضرت ابو طالب کی جو بیوی تھی فاطمہ بنت اسد، ان کی جب وفات ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ ان کی قبر میں اترے اور اپنا کرتا دیا اور ان کے قبر میں لیٹے اور ان کے لیے دعا کی کہ الہی میری ماں کی قبر کو کشادہ کر دینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے والدین کے لیے ایسی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بہت خوبصورت انداز میں ہمیں حسن سلوک کے رویے یہاں سکھائے گئے ہیں، اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں پر کیا طریقہ اگلا سکھایا گیا کہ یہ نہ کرنا کہ ان کو اف بھی نہ کہنا، ان کو جھڑکنا بھی نہیں، بلکہ بات کرنے کے انداز میں تو بڑی عزت اور احترام کا رویہ اختیار کرتے ہوئے ان سے بات چیت کرنا، اور تمہارا جو معاملہ ہوگا وہ کیسا ہونا چاہیے، تمہارے بات کے موضوعات اچھے ہوں، تمہارے کھڑے ہونے میں اب طریقہ سکھایا گیا کہ تمہارا کھڑا ہونا کیسا ہونا چاہیے، ان کے قریب جو تم نے رہنا ہے تو تمہارے معاملات کیسے ہونا چاہیے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جھکا لو واسطے ان دونوں کے جناح الذلی، کندھے نرمی سے اور عاجزی سے، رحمت سے، یعنی رحمت سے اپنے نرمی کے ساتھ اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے عاجزی سے کندھے جھکا کر رکھا کرو۔ تم آج جو بھی ہو ان کی بدولت بنے ہو، آج جو بھی تم ہو نا انہی کی بدولت ہو۔ آج کس بات پہ اکڑتے ہو، آج کس بات پہ فخر اور غرور کرتے ہو؟ آج تمہارے پاس مال ہے، علم ہے، تم عہدے اقتدار پر پہنچ چکے ہو، ترقیاں حاصل کر چکے ہو، لیکن تم اپنے بلبوتے پہ نہیں کیا، تم اپنے پیرنٹس کے بلبوتے پہ پہنچے ہو۔ کس بات کی اکڑ اور فخر اور غرور کرتے ہو؟ یہ تمہاری انٹیلیجنس جو ہے نا، یہ تمہارے والدین سے تمہارے اندر آئی ہے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ انٹیلیجنس انسان کے اندر اس کی ماں کے ذریعے سے آتی ہے۔ تو انسان کو سکھایا جا رہا ہے تم اپنے اوپر فخر گھمنڈ اور اکڑ مت کرو، تمہارے اندر جو آج کسی عہدے پر پہنچے ہو نا تو تم اپنے والدین کی بدولت پہنچے ہو۔
آج یقین مانیے ہم جو بھی ہیں اپنے والدین کی بدولت ہیں. آج ہماری اولادیں کیسی نکلیں گی وہ بتائیں گی کہ ہم کیسے تھے. اگر ہم اپنی پہچان چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی اولادوں کو بہترین بنانا ہے. ہمارے بچے اصل میں ہماری اصلیت بتائیں گے. اللہ ہمارے بچوں کو دین کا لبردار بنا دے. اللہ ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا اور اللہ ان کو ہمارے لیے قیامت میں سرخرو ہونے کا سبب بنا دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ دوسرا طریقہ سکھایا حسن اخلاق کا کہ کیا کرو جب تم ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہو نا تو کندھے جھکا کر کھڑے ہوا کرو. تمہاری ظاہریت کے اندر بھی جھکاؤ نظر آنا چاہیے. تمہارے جہاں لہجے میں نرمی ہے تو وہاں پر تمہاری ہینڈلنگ میں بھی نرمی ہونا چاہیے. تمہارے کھڑے ہونے میں بھی نرمی کا انداز نظر آنا چاہیے. حضرت حارثہ بن نعمان کی طرح کھڑے ہوا کرو. کیسے حضرت حارثہ بن نعمان کیسے کھڑے ہوتے تھے؟ اپنی والدہ کے سامنے بالکل عاجزی کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے. اور ان کی ماں جب کچھ کہتی تھی نا تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تھا. بہت بوڑھی ماں تھی ان کی. والدین کے سب سے زیادہ فرما بردار تھے. اور جب ماں کچھ کہتی تھی نا تو جب ان کو سمجھ نہیں آتا تھا تو ماں کو یہ نہیں کہتے تھے کہ کیا بڑبڑا رہی, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, دوبارہ بولو. آج اسی طرح پیرنٹس کے ساتھ لوگ کرتے ہیں, کیا اماں تو بڑبڑ کرتی رہتی ہے, مجھے کوئی بات پلے نہیں پڑتی. نہیں, وہ کیا کرتے تھے, باہر نکلتے تھے تو اپنی بیوی سے کہتے تھے کہ اماں کیا کہہ رہی تھی. حضرت ابو ہریرہ نے, میں نے آپ کو بتایا, حضرت ابو ہریرہ اپنے والدہ کے اتنے فرما بردار تھے کہ انہوں نے حج نہیں کیا تھا. انہوں نے نبی جب تک حج نہیں کیا جب تک کہ ان کی والدہ زندہ رہی, اس کے بعد انہوں نے حج پرفارم کیا تھا. اتنا والدہ کا خیال رکھتے تھے. حضرت سیرین کا معاملہ یہ نظر آتا ہے کہ حضرت سیرین تابعی ہے اور وہ اپنی والدہ کو, ان کے نرم کپڑا ان کو پسند تھا, تو اپنی والدہ کے لیے جب کپڑا خریدتے تھے تو ہاتھوں سے ٹٹول کے دیکھتے تھے کہ یہ دوپٹہ یا یہ کپڑا جو ہے یہ نرم ہے کہ میری والدہ کو پسند ہوگا. یہ بھی نرمی کا ایک طریقہ ہے, انداز ہے کہ والدین کی پسند کا خیال رکھا جائے. حضرت امام زین العابدین کا وہ معاملہ نظر آتا ہے عاجزی اور نرمی کا کہ جب والدہ ان کی بوڑھی ہو گئی تھی تو اپنا سارا کام چھوڑ کر آتے, اپنی والدہ کے پاس آ کے بیٹھتے جب کھانے کا وقت ہوتا تھا. تو جب کھانے کے وقت وہ اپنی ساری مصروفیات ترک کر کے آ کے والدہ کے پاس بیٹھتے تو کھانا رکھا جاتا تو خود کھانا نہیں کھاتے تھے, والدہ کو کھانا کھانے دیتے تھے. تو لوگوں نے آگے سے کہا کہ امام اتنے ضروری کام آپ چھوڑ کر آتے ہیں, والدہ کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں, تو آپ خود تو کھانا کھاتے نہیں. دیکھیے وہ خود اکیلے نہیں والدہ کو کھانا دے دیتے تھے کہ بس ٹرے میں ڈالا اور جی آگے پھینک دیا کہ بس کھا لو خود ہی, میں تو جی بعد میں کھاؤں گی. نہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے. بڑھاپے میں حلق سے نوالے نہیں اکیلے اترتے. آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ جب گھر میں کوئی نہیں ہوتا, آپ اکیلے ہو تو انسان کا دل نہیں چاہتا کہ اپنے لیے اسپیشلی تردد کر کے کوئی روٹی پکائے اور پھر کھائے. انسان کہتا ہے کہ چھوڑو یار کوئی بات نہیں, جب سب آئیں گے مل کے بیٹھ کے سب کھا لیں گے. تو یہ تو عورت کا ایک طریقہ ہے جو عورت اپنے ہر ہی ماں اپنے گھر میں ایسے ہی کرتی ہے میرا خیال میں. لیکن یہ اور جو جب یہ بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں تو ان کو اکیلے, یہ فیلنگ ہے نا, فیلنگ کا خیال ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میری والدہ کے حلق سے نوالا کیسے نکلے گا جب میں اب ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. تو وہ اب صرف اپنی والدہ کو کمپنی دینے کے لیے ان کے پاس بیٹھتے تھے. اچھا کمپنی دیتے تھے تو کہتے تھے ٹھیک ہے آپ بھی تھوڑا تھوڑا کھاتے رہے, تو کہتے تھے نہیں میں اس لیے نہیں کھاتا کیونکہ اگر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ہاتھ اس بوٹی کے اوپر پڑ جائے جو بوٹی میری والدہ کھانا چاہتی ہوں. تو یعنی اتنی باریکی کے ساتھ ماں کی سوچوں کا تک کا دھیان رکھا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جو وہ چاہتی ہیں اور میں غلطی سے ایسا نہ کر دوں. اللہ ہمیں ایسے رویے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کا معاملہ یہ نظر آتا ہے کہ جب ان کے والد حضرت ابو بکر مدینہ میں آنے کے بعد بیمار ہو گئے تو آپ اپنے جو ہے والد کی تیمارداری میں اتنی مصروف ہو گئی, اتنی تیمارداری کی کہ آپ خود بیمار ہو گئی اور آپ کے سر کے بال جھڑ گئے تھے. اتنی بیمار
बीमार हो गई थी, हजरत फातिमा अपने वालिद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा ख्याल रखती, उनके सर में तेल लगाती। जब उनको जख्म आ गया था तो चटाई को जला के उन्होंने उसमें आप के जख्म से जो खून बह रहा था रुक नहीं रहा था, तो उसमें राख भरी और उनके खून को रोका। तो बहुत ही मोहब्बत के प्यार भरे अंदाज में अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के रवैये हमें मुख्तलिफ सहाबा सहाबियात के नजर आते हैं। आज हमारा मामला ये होता है कि हमारे इन बेहतरीन नमूनों और रवैयों के बावजूद आज हमारे घर के अंदर जब वालिदैन हमारे पास बुढ़ापे की हालत में होते हैं और उनको किसी दवाई दारू की जरूरत होती है, और अमूमी तौर पर ऐसा ही होता है कि जब बुढ़ापे में वालिदैन बीमार हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा खर्चा जो होता है ना उनकी दवाइयों के ऊपर लगता है। अब जब वो दवाइयों की जरूरत होती है तो औलादें आगे से कहती हैं नहीं नहीं अम्मा तो साइको हो गई है, इनको जो है ना बहुत ही शौक है डॉक्टरों के पास जाने का, छोड़ो रहने दो, इनको कोई जरूरत नहीं किसी दवाई वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, बस ये तो इनको साइकाट्रिक जो है ना वो इलनेस हो गई है कि बस वहम पड़ गया कि जी हम डॉक्टर के पास जाऊंगी तो मैं सही होंगी। ले जाए उनको डॉक्टर के पास। अगर वो इसी से सही हो जाती है ना कि वो डॉक्टर के पास जाके विजिट करके आ जाएगी, उसी से ठीक हो जाएगी तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। आप उनकी तकलीफ को अगर दूर करेंगे अपने इस रवैये के साथ के उनकी खुशी के लिए आप उनको डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो पता नहीं उनके दिल से कितने तड़प कर आपके लिए दुआ निकलेगी। ये वालिदैन ही तो है जिनकी खिदमत का अजर इतना है कि इंसान की जिंदगी के रोड़े दूर हो गए थे। वो जो बनी इस्राइल के 3 लोगों का किस्सा आपको याद होगा, क्या हुआ था कि 3 लोग जो है वो गार में फंस गए थे और हर एक ने अपने अपने नेक अमल का वास्ता दे के अल्लाह ताला से दुआ की थी। तो जिस शख्स ने अपने उस नेक अमल का वास्ता दिया था कि जब उसने कहा कि ए अल्लाह मेरे वालिदैन बूढ़े हैं और मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाता या दूध नहीं पिलाता अपने बच्चों को जब तक कि मेरे वालिदैन ना खा लेते, तो मैं एक रात देर से घर आया तो मेरे वालिदैन सो चुके थे और मैं दूध का प्याला लेके उनके सामने खड़ा रहा जब तक कि वो उठे नहीं, उन्होंने दूध नहीं पिया, तब तक मैंने अपने बच्चों को ना पिलाया, हालांकि मेरे बच्चे दूध रोते रोते बिलखते बिलखते वो सो गए थे। तो अब किसने किया? ए अल्लाह ये मैंने तेरी रजा के लिए किया था, अपने बच्चों को तक को नहीं खाना खिलाया जब तक कि वालिदैन न खा ले। तो क्या हुआ था, ये दुआ का वसीला बनाया इस अमल को, तो फिर वो गार के ऊपर से पत्थर हट गया था। अगर मैं और आप चाहते कि हमारी जिंदगी के रोड़े भी हट जाए, जिंदगी से निकल जाए, हमारी मुश्किलात और तकलीफें दूर हो जाए, तो माँ बाप के नेक अमाल को करना है, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना है। ये बेहतरीन अमाल हमें हमारी जिंदगियों के रोड़े दूर करेंगे। आज हम जाते हैं फलां को कहते हैं हमारे लिए दुआ करते हैं, फलां को कहते हैं हमारे लिए दुआ करते हैं, और वालिदैन को उठा के हमने गुड्डे लाइन लगाया हुआ होता है। और ये क्या नाम है इसका, ये वालिदैन के साथ ही तो है कि जब ये इनके दिल से दुआ निकलती है तो ये दिल से दुआ किसकी निकली थी? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा था ना कि या अल्लाह क़यामत में मेरा जन्नत में मेरा हमसाया कौन होगा? तो अल्लाह ताला ने कहा था फलां 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 कसाब के पास जाओ, वो तुम्हारा हमसाया होगा। हज़रत मूसा ढूंढते ढूंढते कसाब के पास पहुंचे। कसाब दुकान बंद करके अपने घर आया तो ये उनके साथ ही आ गए और आके देखा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कि अपनी वालिदा के साथ खूब उन्होंने जो है वो खाना वाना खिलाया, उसको कपड़े पहनाए, सब कुछ किया, हर चीज तो उसकी जरूरत को पूरा किया। और खाना जब आखिर में खिला रहा था तो कसाब तो माँ कुछ कहती जाती थी। हज़रत मूसा समझ गए कि वालिदा का बहुत ज्यादा फर्माबरदार है, इसीलिए इसको मेरा साथ मिला है। लेकिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से पूछा कि जब तुम खाना खिला रहे थे तो मुझे बताओ तुम्हारी माँ क्या कह रही थी, तो उस कसाब ने क्या कहा था? उसने कहा था छोड़ो मेरी माँ तो हमेशा ऐसे ही कहती रहती है। हज़रत मूसा ने कहा नहीं मुझे बताओ वो क्या कह रही थी। तो हज़रत कसाब ने कहा कि हम जब भी मैं अपनी माँ के खाना खिलाता हूँ, इस तरह से उसका काम करता हूँ, तो आगे से मुझे हमेशा यही दुआ करती है कि अल्लाह तेरा साथ जन्नत में मूसा के साथ करते। तो कहाँ मूसा तो कहाँ मैं, तो हमारा कहाँ जन्नत में साथ हो सकता है? ये दिल से निकली हुई माओं की दुआएं हैं जो इंसान की आखिरत को बनाने का वसीला बन जाती हैं। अपनी वालिदैन को लम्स दें, मोहब्बत दें, प्यार करें उनके साथ, तहाइफ दें उनको। आज बुढ़ापे में दवाइयां ही तो चाहिए हमारे वालिदैन को, माल दें उनको, उनकी जरूरियात को पूरा करें।
ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی تو ہماری آخرت انشاءاللہ اس سے ضرور سنورے گی اور دنیا بھی ہماری سنور جائے گی. میں نے ابھی تھوڑے عرصے پہلے جب روہنگیا میں سے مسلمان سارے جو ہے وہ بنگلہ دیش کی طرف آ رہے تھے نا، بہت زیادہ ان پہ ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، تو میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا کہ وہ ایک شخص تھا، وہ اس نے نا اپنے کندھے پر ایک ڈنڈا رکھا ہوا تھا اور دونوں اطراف میں اس کی ٹوکریاں ٹنگی ہوئی تھی، اور خود بھی وہ بہت کمزور سا تھا، اور دونوں ٹوکریوں میں کندھے کے ایک ڈنڈے کے ساتھ اس نے دونوں اطراف میں 2 ٹوکریاں ٹانگی تھی، جن میں سے ایک میں اس نے اپنی ماں کو بٹھایا ہوا تھا اور ایک میں اس نے اپنے باپ کو بٹھایا ہوا تھا. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. کتنا مشکل ہو رہا ہوگا اس کے لیے اتنی دور سے پیدل چل کے جانا، اور اپنے کندھوں پہ ایک میں ماں کو بٹھایا اور ایک میں اپنے باپ کو بٹھایا. اللہ خدمت قبول کرنے والا ہے، اللہ ناقدری نہیں کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی اپنی زندگی میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آج ماؤں کو روندا جاتا ہے، آج ان کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے. اللہ ہمیں یہ طریقے سکھا دے. ایک شخص آیا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا ارجعی الیہا، ان کی طرف لوٹ جا، فإن الجنۃ عند رجلہا، بس تیری جنت ان کے قدموں تلے ہے. اس شخص نے اپنے والدین کے ذریعے سے جنت کیا کمائی نہیں ہوگی؟ حضرت اویس قرنی، ان کا کیا معاملہ نظر آتا ہے؟ یہ تابعی ہیں، افضل التابعین میں سے آتے ہیں. اپنی والدہ کی وجہ سے اپنی والدہ کی بیمار تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ اپنی بیمار والدہ کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہاتھ پر جو ہے بیعت کرنے نہیں پہنچے تھے، صرف اس لیے کہ میری والدہ کو کون دیکھے گا. لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحابی کا درجہ دیا. حضرت عمر حضرت علی کو کہا، ان کو کہا کہ میرے بعد ایک حج آئے گا جس میں قرن قبیلے کا ایک شخص اویس آئے گا، اس سے اپنے لیے دعا کروانا، اس سے اپنے لیے دعا کروانا. کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضرت عمر اور حضرت علی کو کہا جا رہا ہے. آج ہم اپنی مال اور آج ہم اپنے پیرنٹس کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، ان کو رکھنا نہیں چاہتے. گھر گھر کی یہ سٹوری ہے کہ نہیں؟ گھر گھر کی یہ سٹوری. آنے والی آتی ہے اور آگے کہتی ہے کہ مجھے میری یہاں پر بس حکومت ہو، میری بات چلے. اپنے شوہر کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کرتی ہے. وہ بیٹا وہ ماں جس نے اپنے بیٹے کی تربیت کر کے اس عورت کی سپورٹ کر دی. بیوی کا حق سب سے زیادہ، ماں کا حق سب سے زیادہ ہے، بیوی کا قرب سب سے زیادہ ہے. بیٹوں کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو کنٹرول میں رکھیں، لیکن بیویاں آتی ہیں اور آ کے اپنی میاں کو اپنے کنٹرول میں کر لیتی ہیں. وہ باپ بیوی کا فرما بردار بن جاتا ہے اور بیویاں راج کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور مائیں آج روتی ہیں. اتنی عورتیں میرے پاس آتی ہیں اور آ کے اپنی زندگی کے لیے دکھوں کو رو رہی ہوتی ہیں. حضرت حارثہ بن نعمان اتنے فرما بردار تھے اپنی والدہ کے. ابھی میں نے آپ کو ان کا واقعہ سنایا نا کہ باہر جا کے پوچھتے تھے. اتنے فرما بردار تھے کہ ماں کو خود سارے ان کے کام کرتے، حتیٰ کہ جوئیں سر میں پڑ جاتی وہ خود نکالتے تھے. ماں کی فرما برداری کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر گئے تو جنت میں تلاوت کی آواز سنی تھی. پوچھا کس کی آواز ہے؟ تو فرشتے نے بتایا کہ یہ حارثہ بن نعمان کی آواز ہے. پوری بستی نے ان سے زیادہ اپنی والدین کا، ماں کا فرما بردار اور کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ.
حضرت اویس کرنی کو اتنی فضیلت دی گئی کہ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جب وہ جائیں گے تو ان کو کہا جائے گا جنت میں جانے سے پہلے کہ اپنے ساتھ جتنے لوگوں کو لے کے جانا چاہتے ہو لے جاؤ. یہ فضیلت والدین کے فرما برداروں کو ملتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں مل جائے اور آخرت میں مل جائے, اور والدین کو ہم کسی کھاتے میں نہ رکھیں, کبھی بھی نہیں ملے گی. وہ لڑکیاں جو کوئین بن کے رہنا چاہتی ہیں تو وہی کوئین بن سکتی ہیں جو اپنے شوہر کو غلام بنانے کے بجائے کنگ کی طرح ٹریٹ کریں. وہ خود غلام بنے اور ان کے شوہر کنگ کی طرح رہیں, پھر وہ کوئین بن سکتی ہیں اور کوئین کہلانے کے بھی حقدار ہوں گی. آج میاں کو غلام بنا کے رکھیں گی تو پھر جو ہے خود کوئین بھلا وہ بن سکتی ہیں؟ کبھی بھی وہ پھر کوئین نہیں بن سکتی. یہ بات بہت مشہور ہے. آج بیویاں برداشت نہیں کر سکتی کہ میرا شوہر اپنی ماں کی کیوں سنتا ہے, اپنی ماں کی کیوں کرتا ہے, اور کہتی ہے کہ تم اپنی ماں کی کرو, میں اپنی ماں کی کروں گی. نہیں, آپ کو سب کا کرنا ہے. مائیں تمہاری تین ہیں, ساس بھی تمہاری ماں, بیوی بھی تمہاری جو اپنی ماں ہے وہ بھی تمہاری ماں ہے. دونوں کو ایکویلٹی کے ساتھ ٹریٹ کرو, دونوں کے ساتھ تم نے حسن سلوک کا معاملہ اختیار کر کے چلنا ہے. اور یاد رکھیے گا یہ محاورہ بڑا مشہور ہے کہ جو ہوا مائی کا وہی ہوا پرائی کا. اگر ماں کا بنے گا جو بندہ وہی اپنی بیوی کا بنے گا, جو ماں کا ہی نہ بنا تو وہ بیوی کا خاک بنے گا. بھول جاتے ہیں, سب بھول جاتے ہیں ہم یہ باتیں. اللہ میں یہ باتیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو گویا طریقہ سکھایا گیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر, کیا کرو اپنے کندھوں کو ماؤں والدین کے سامنے رحمت سے نرمی سے جھکا کر رکھو اور ان کے لیے دعائیں کیا کرو. یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کا حق ختم نہیں ہوتا. تم نے تو مرتے دم تک ان کے لیے دعائیں کرنی اور مرنے کے بعد بھی ان کے حقوق پورے کرنے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے کہا تھا کہ میرے والدین زندہ نہیں ہیں تو کیا ابھی بھی ان کے مجھ پر کچھ حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں 4 حق ہیں. ایک یہ کہ ان کی جائز وصیت کو پورا کرو, دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ ان کے جو صلہ رحمی کرو, جو ان کے رشتہ دار تھے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, اور جو ان کے قرابت دار تھے, جو ان کے عزیز و اقارب جو دوست احباب تھے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو, اور ان کے لیے دعائیں بخشش اور دعائیں استغفار کرو. ان کے لیے کیا کرو؟ ان کے لیے دعائیں بخشش اور دعائیں استغفار کرو. اللہ نے ہمیں بتایا یہاں پر کہ اللہ کے نبی نے کہ ان کا حق ان کے مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا, ان کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کتنا رحیم کتنا کریم ہے کہ اس نے بخشش کی دعا کا ہمارے لیے ہر نماز میں رکھ دی. جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا, نماز پڑھتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی, کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے. تو جب بھی یہ دعا پڑھتے ہیں ہمیشہ یہ سوچ کے پڑھا کریں اور اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا مانگا کریں, کیونکہ یہ ان کو رزق کی صورت میں ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پہ دنیا میں بھی مرتے دم تک ان کے لیے ایک دعا سکھا دی, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اور ان سے کہا کرو کہ ہمارے رب ان پر رحم کر جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمیں ہماری ربوبیت کی تھی, ہمیں شفقت سے پالا تھا. یہ وہ بہترین دعا ہے, یہ بہترین دعا ہے جو ہمیں والدین کے احسانات کا اعتراف کرنا سکھاتی ہے. یہ دعا ہمیں ان کا مشکور بننا سکھاتی ہے. یہ دعا ہمیں دعا مانگنے کا ادب اور طریقہ بھی سکھاتی ہے, اور یہ وہ دعا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے والدین تک یہ جو ہے ان کا حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے, لیکن کم سے کم ہم دعائیں ان تک پہنچا ضرور سکتے ہیں. ہم جتنا گڑ ڈالیں گے اتنی ہی مٹھاس آئے گی, ایسا ہے نا. جتنی دل سے دعا نکلے گی اتنا ہی زیادہ ان کے لیے بہترین معاملات ہوں گے. جب ہماری دعائیں ان کے لیے نکلیں گی تو کیا ان کی دعائیں ہمارے لیے نہیں ہوں گی؟ وہ جتنے خوبصورت ہمارے معاملات ہوں گے اتنے ہی خوبصورت دعائیں ان کی بھی آٹومیٹکلی ہمارے لیے نکل رہی ہوں گی. وہ تو ویسے بھی نکل رہی ہوتی ہیں, لیکن اس طرح کرنے سے تو اور بھی زیادہ ان کے دل سے نکلیں گی. اللہ ہمیں کثرت سے ان کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ایک شخص آیا, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری ماں بڑی بد اخلاق ہے. آپ نے فرمایا کہ کیا اس وقت بھی وہ بد اخلاق تھی جب تو
اس کے پیٹ میں جنین تھا. اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ وہ واقعی بڑی بد مزاج ہے. آپ نے فرمایا کہ کیا وہ اس وقت بھی بد مزاج تھی جب تو اس کی چھاتی سے چمٹا دودھ پی رہا ہوتا تھا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کو نہیں معلوم وہ بہت بد اخلاق ہے, میں نے اس کا حق ادا کر دیا. آپ نے فرمایا تم نے کیا کیا ایسا؟ اس نے کہا میں نے اپنے گرمی کے موسم میں نے اس کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے ان کو حج کرایا. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ کندھوں پہ بٹھا کے حج کرایا, وہ دونوں پیرنٹس کو اپنے کندھے کے اوپر ڈنڈے کے ساتھ جو ہے وہ ٹانگے میں اور ان کو لے کر جا رہا تھا. اسی قسم کا کوئی عمل کر کے اس نے کندھوں پہ بٹھا کے اپنی والدہ کو حج کرا دیا. تو آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کی ایک درد ذی کا بدلہ چکا دیا ہے؟ کیا تو نے درد ذی کا بدلہ چکا دیا ہے؟ ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے, جو بھی ہم ان کے لیے کر لیں ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. ایک صورت میں سے والدین کا حق ادا ہو سکتا ہے. حدیث کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر پیرنٹس غلام ہو, کسی کی غلامی میں ہو, تو ان کو غلامی سے رہائی دلوا کر ان کا حق جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ادا ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ والدین جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم محتاج ہوتے ہیں, ہم کمزور ہوتے ہیں, ہم نہ بول سکتے ہیں, نہ چل سکتے ہیں, نہ کھا سکتے ہیں, ہم تنگ کرتے ہیں, ہم روتے ہیں, لیکن وہ محبت کا پیکر بن کے, احسان کے نمونے بن کر ہمارے لیے تمام کی تمام چیزیں ہم پر نچھاور کرتے چلے جاتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم بھی اپنا مال ان کے اوپر خوب نچھاور کرو. تم ربکم اعلم, تمہارا رب زیادہ جانتا ہے, بما فی نفوسکم, جو تمہارے اندر ہے, دلوں کے اندر ہے, وہ جانتا ہے. تم جو بھی معاملہ کرو گے اللہ جاننے والا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ جب مال خرچ کرو گے اپنے والدین کے لیے تو دیکھ لینا کہ تمہارا رب جانتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر چل رہا ہے. تم اگر یہ مال خرچ کرو گے تو یہ مت سوچنا کہ میں اس طرح سے کر کے اچھا بن جاؤں گا, دنیا کیا کہے گی کہ تو بڑا جو ہے وہ والدین کا فرما بردار ہے. یہ بھی مت سوچنا کہ جی میں اب چونکہ بوڑھے ہو گئے تو میں کوئی نہ کوئی کی خدمت کر کے کسی جائیداد اپنے نام کروا لوں, یا یہ ہبہ کروا کر دے مجھے یہ چیز کرنے کے لیے, یا ان کے جو فلاں سیٹ میں لے لوں, یا چوڑیاں میرے پاس آ جائیں. نہیں, کوئی ایسا کام کرنے کے لیے ان کی خدمت مت کرنا. جو مال ان پہ خرچ کرو گے پورے اخلاص سے کرنا, کیونکہ تمہارے دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں. کسی نے مجھے بتایا کہ ان کے ساتھ ایسے ہوا کہ ایک خاتون تھی, ان کے بیٹے نے ان کو خوب سونے کے اندر لاد دیا, اور ان کا بیٹا سعودی عرب میں کام کرتا تھا, اور وہاں سے بہت زیادہ جو ہے نا سونا سونا, کبھی چوڑیاں, کبھی سیٹ, کبھی سونا چوڑیاں, کبھی کڑے, کبھی مختلف قسم کی نا لاد دیا, جس کو کہتے ہیں نا سونے سے اس نے اپنی ماں کو لاد دیا. ویسے وہ اتنے زیادہ امیر لوگ نہیں تھے, لیکن بیٹے نے, اللہ نے اس کو بہت نوازا. وہ اپنی ماں کو دیتا رہا. ماں بڑا خوش کہ میرا بیٹا بڑا اچھا ہے. اور جیسے ہی ماں کا انتقال ہوا, وہ شخص, وہ بیٹا واپس آیا, اور آ کر, اور ماں نے جہاں وہ سارا اپنا سونا اپنی الماری میں رکھا ہوا تھا, وہ آ کے اس نے سارا زیور نکالا اور اپنے پلے رکھ لیا, اور کہنے لگا یہ سب میرا ہے, کیونکہ یہ میں نے ہی اپنی ماں کو بنا کے دیا تھا. دیکھیے ماں کا نہیں, یہ اس بندے کا نہیں تھا, اس بیٹے کا نہیں تھا جو اپنی ماں کو دے رہا تھا. یہ ماں کی ملکیت ہو گیا تھا نا, یہ تو ماں کی ملکیت ہو گیا تھا. لیکن اس بیٹے کے اندر اخلاص نہیں تھا, اس میں اخلاص نہیں تھا. یہی اخلاص اللہ نے یہاں پہ سکھایا ہے کہ اپنے اندر کہ اخلاص کے ساتھ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کام کرتے رہنا, چاہے تمہیں ملے چاہے نہ ملے. اصل میں وہ جو مال تھا, وہ جو سونا اس نے اپنی ماں کو گفٹ دے دیا تھا, تو وہ پھر ماں کی ملکیت ہو گیا تھا. اس پہ اس لڑکے, اس بیٹے کا اکیلے اختیار نہیں تھا, وہ ساری اولادوں میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرنا ہونا چاہیے تھا, جس طرح کے وراثت کی تقسیم کا طریقہ سکھایا گیا ہے. لیکن نہیں, وہ آگے لے کے آ کے نہیں, یہ تو میں نے بنا کے دیا تھا تو لہٰذا میرا ہے. یہ وراثت کے مال میں گڑبڑ کرنے کا طریقہ تھا جو اس نے کیا. اور اس نے کہا کہ نہیں میں نے تو اسی نیت سے دیا تھا, تو گویا پھر اس کو تو اپنے کسی عمل کا اجر ہی نہ ملا, وہ تو بس دکھانے کے لیے یہ مال کر اپنی ماں کو دیتا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ واللہ عالم, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے بما فی نفوسکم, جو تمہارے نفوس کے اندر ہے, تمہارے دلوں کے اندر ہے نا, ان کا خیال رکھنا. ایک تکون صالحین, اگر تم ہو جاؤ گے صالح, نیک ہو جاؤ گے, فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا, تو بس ایسے ہی پلٹنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ
درس گزر کرنے والا ہے. اب دیکھیں ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہر کوئی والدین کا فرما بردار ہی ہو. کچھ ایسے بھی تو لوگ ہوں گے نا کہ جو جن کے والدین اب اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ ان کی زندگی میں ان کے نافرمان تھے. اب ان کو پتہ چلا کہ جی میں تو اپنے والدین کا نافرمان ہی رہا، مجھ سے تو نافرمانی ہی ہوتی رہی، تو میں کیا کروں. والدین کی نافرمانی کرنے والے کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا. بدری صحابی تھے، یہ حضرت علقمہ، یاد کر لیجئے وہ واقعہ. بدری صحابی وہ تھے جن کے لیے جنت کی خوشخبری تھی اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام گناہوں کو معاف کر کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل انہیں دے دیا تھا. لیکن یہ بدری صحابی حضرت علقمہ کا موت کا وقت آیا ہے، کلمہ نصیب نہیں ہو رہا. ایک بیوی بھاگی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ یا رسول اللہ موت کا وقت ہے، جانکنی کا ٹائم ہے، لیکن علقمہ کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا. حضرت حضور نے پوچھا یہ بتاؤ کوئی ناراض تو نہیں؟ کوئی ناراض تو نہیں. اس نے کہا دیکھیے کسی کی بھی ناراضگی اگر ہوگی تو کلمے میں جانکاری میں مسئلہ ہو سکتا ہے اور کلمے میں رکاوٹ آ سکتی ہے. کوئی ناراض تو نہیں. اور اس میں کون ناراض تھا؟ بیوی نے کہا ہاں علقمہ کی ماں ناراض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علقمہ کی ماں کو بلاؤ. ام علقمہ کو بلایا جائے. ام علقمہ آتی ہے. آپ نے فرمایا تیرا اور علقمہ کا کیا معاملہ ہے؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت گزار ہے، شب بیدار ہے، مجھے اس کے ایمان پر بالکل بھی شک نہیں ہے، پورا بھروسہ ہے، لیکن میرا نافرمان ہے. آپ نے فرمایا علقمہ کو معاف کر دے. کہنے لگی نہیں میں اس کو معاف نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اپنی بیوی کے بارے میں بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا تھا اور ایسی بات کرتا تھا کہ میرا کلیجہ کٹ جاتا تھا، میرا کلیجہ کٹ جاتا تھا. آج ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس نے یہی بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف کر دو. کہنے لگی نہیں میں نہیں معاف کر سکتی. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر لے کے اور لکڑیاں بلال لکڑیاں لائی جائیں اور لا کے اس کو آگ لگائی جائے. تو وہ کہنے لگی ماں تھی نا، دل نرم پڑ گیا. فوراً کہنے لگی آپ کیا علقمہ کو آگ میں ڈالیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں جو بعد میں ڈلے گا تو ٹھیک ہے ابھی ڈال دیتے ہیں. کہنے لگی نہیں یا رسول اللہ میں نے علقمہ کو معاف کر دیا. یہ ہوتی ہے ماں، اولاد کی تکلیف دیکھی نہیں چاہتی، حالانکہ کلیجہ کٹ جاتا تھا. آگے سے کہنے لگی میں نے معاف کر دیا علقمہ کو. ادھر ماں نے معافی دی، ادھر معافی کا پروانہ ملا، ادھر علقمہ کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو گیا. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ سب لوگوں کو معاف فرما دے. امام کی والدین کی نافرمانی وہ عمل ہے جس کے آگے کوئی نیکی کام نہیں آتی، کوئی نیک عمل کام نہیں آتا. وہ بدری صحابی ہے لیکن نیک عمل کام نہیں آ رہا. ساری نیکیاں رائگاں ہو گئی، بخشش ہی نہیں تھی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک گناہ ایسا ہے جس کے آگے کوئی نیکی کام نہیں آتی، والدین کی نافرمانی. یہ وہ عمل ہے جس کا عذاب دنیا سے ہی شروع ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے ذمہ لے لیا ہے کہ جنت میں اس کو داخل نہیں کرے گا. کس کو؟ 3 لوگوں کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا. ایک وہ جو یتیم کا مال کھانے والا ہے، دوسرا وہ جو والدین کا نافرمان ہے، اور تیسرا وہ جو سود خور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 بدبخت ایسے ہیں جن کی دعا لیلۃ القدر میں بھی قبول نہیں ہوتی. اور ان میں سے ایک بدبخت کون سا ہے؟ ایک بدبخت وہی ہے جو والدین کا نافرمان ہے. اب کچھ لوگ کیا کریں جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اور وہ نافرمان تھے اپنی والدین کے. مجھے کچھ عرصے پہلے فون آیا ہے خاتون کا، وہ کہنے لگی کہ میری امی اب اس دنیا میں نہیں رہی ہیں اور میں ان کی بیماری میں ان کے ساتھ رہتی تھی، اور کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ میں بہت چڑ جاتی تھی اور کچھ جھڑک دیتی تھی. اب میں نے ایسا کر دیا اور اب دنیا سے وہ جا چکی ہے تو میں کیا کروں؟ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے یہ سوچ کے. تو بس ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر سمجھایا، اللہ نے بتایا ہمارا دین کامل ہے، مکمل ہے ہر ایک کے لیے. بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسے ہو جاتا ہے
تو اللہ نے کیا کہا، ان تکونوا صالحین، کہ اگر تم نیک بن کر رہو گے، صالح بن کر رہو گے، تو فإنہ کان للأوابین غفورا، تو پھر ایسے سب لوگوں کے لیے اللہ درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کے اسی طرح کا معاملہ ڈسکس کیا اور پوچھا کہ میرے والدین کی میں بڑی نافرمانی کر لیتا تھا، اب وہ حیات نہیں ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جب کسی اولاد نے اپنے والدین کے حقوق میں کمی کوتاہی کی ہے یا نافرمانی کی ہے، اس کا حق ادا نہیں ہو سکا، تو پھر اسے چاہیے کہ ان کی وفات کے بعد کثرت سے ان کے لیے بخشش کی دعا کرے، کیونکہ جو اولاد اپنے والدین کے لیے کثرت سے بخشش کی دعا کرتی ہے، اس کا نام فرمانوں کی لسٹ میں سے نکال کر فرما برداروں کی لسٹ میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر نافرمانی ہو چکی ہے تو کیا کرنا ہے؟ ان کے لیے کثرت سے بخشش کی دعا کرنی ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ رب اجعلنی کی دعا میں ہمیشہ سوچ کر مانگا کریں، اور یہاں پر جو سکھایا گیا ہے کہ ربنا اغفر لی ولی والدی اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کثرت سے اٹھتے بیٹھتے صبح و شام بار بار ان کے لیے دعائیں کریں۔ شیطان اصل میں نہیں چاہتا، ہمیں مختلف قسم کے اصال و ثواب کی چیزوں میں لگا دیتا ہے، تو قرآن 10 ختم کروں، میں ان کے لیے یہ کروں، میں ان کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کروں، میں برسیاں بناؤں، میں جہلم کروں، میں بہت بڑے ساری چیزیں کروں، میں فلاں چیز پڑھوا لوں۔ نہیں، ان کو کیا ملنا ہے؟ ان کو بخشش کی دعا ملنی ہے۔ شیطان وہیں سے ہم کو ہٹا کے مختلف قسم کی چیزوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح طریقے سکھائے۔ اگلا حکم دیا جا رہا ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور دے دو قرابت داروں کو ان کا حق دینے کو کہا جا رہا ہے۔ قرابت داروں کو کہا کہ کیا کرو؟ آتِ ذِی الْقُرْبَىٰ، ذی القربہ کو دے دو۔ ذی القربہ میں کون آتے ہیں؟ ایک تو امیجیٹ فیملی آتی ہے نا، لیکن ذی القربہ میں اصل آتے ہیں آپ کے ننیال اور ددیال والے تمام رشتہ دار ذی القربہ میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پیچھے بتایا تھا قرابت داروں کے حوالے سے، تو اللہ نے وہاں پر بھی ہمیں یہی حکم دیا تھا جب ہم نے نیکی کی ڈیفینیشن پڑھی تھی آیت البر میں۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی کی ڈیفینیشن میں ایمان مفصل کے بعد کیا طریقہ سکھایا تھا؟ آت المال علی حبہ ذوی القربى، اللہ کی محبت میں اپنے مال کو قرابت داروں کو دینا۔ اللہ نے پیچھے بھی حکم دیا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ یہاں بھی کہا جا رہا ہے قرابت داروں کو دو، گویا یہ اللہ کا امر بھی ہے اور نیک بننے کے لیے ضروری بھی ہے، اور ہمیں اللہ کا حکم ہے چونکہ ہم قرابت داروں کو دیں۔ کیا دیں قرابت داروں کو؟ تمام چیزیں دیں قرابت داروں کو، ان کا حق دیں، ان کو اچھا مشورہ دیں، ان کو ہمدردی دیں، ان کو وقت دیں، ان کے ساتھ ایثار کریں، اور ان کو جو ہے وہ ان کو نصیحتیں دیں، ان کے ساتھ بہترین معاملات کریں نا، ان کو ہر چیز دیں، ان کو اچھا دیکھیں۔ ایک اور بات یہاں پہ یہ ہے کہ جب ہم یہ دیکھیں گے نا کہ ہم قرابت داروں کو دے رہے ہیں تو ہم نے ان کو مال بھی دینے اور باقی یہ ساری چیزیں بھی دینی ہے، اور کیسے دینی ہے؟ کوئی احسان سمجھ کے دینی ہے، احسان کر کے دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، کہ تم اپنے صدقات کو ضائع مت کرو احسان جتا کر اور دکھ دے کر۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے جب ان کو دو گے تو پھر کیسے دینا؟ حقہ، ان کا حق سمجھ کے دینا، یعنی ان کو جو بھی تم دو گے وہ ان کا حق سمجھ کے ان کو دینے، کوئی احسان سمجھ کے نہیں۔ اور جب بھی ہم ان کو ان کا حق سمجھ کے ان کی کوئی چیز دیں گے نا، جیسے وقت دے رہے ہیں، مال دے رہے ہیں، ہم ان کو مشورہ دے رہے ہیں، کوئی ان کو علم دے رہے ہیں، کوئی کو نصیحت کر رہے ہیں، کچھ بھی ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں، کوئی تعلیم دے رہے ہیں، جو بھی ہم اپنے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ان کو دینے کا معاملہ کریں گے نا، جب ان کا حق سمجھ کے دیں گے تو ہمارا رویہ ہی مختلف ہوگا۔ جب احسان سمجھ کے دے رہے ہوں گے تو پھر ہمارا رویہ ہی مختلف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہمیں جب معلوم ہوگا تو ان کو حق ہے، وہی تو میں ان کو دے رہا ہوں، میں ان کو جو تحفے دے رہی ہوں ان کا حق ہے، جو ان کو مال دے رہی ہوں ان کا حق ہے، میں ان کو ٹائم دے رہی ہوں تو ان کا حق ہے، میں ان کو مشورہ دے رہی ہوں ان کا حق ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ ہمارا ایک رویہ، ہمارا ایک انداز، ہمارا طریقہ بالکل ڈفرینٹ ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہا جو بھی ان کو دو گے ان کو ان کا حق سمجھ کے دینا،
اور کس کو ان کا حق سمجھ کے دینا، والمسکین، اور مسکینوں کو بھی ان کا حق سمجھ کے دینا، وابن السبیل، اور مسافروں کو بھی ان کا حق سمجھ کے دینا۔ یہاں کون سی چیز کی خصوصی طور پر بات کی جا رہی ہے؟ مال کی بات کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آگے ہی بتایا جا رہا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور دیکھو تبذیر نہ کرنا، بگڑے پرلے درجے کی تبذیر۔ تبذیر سے منع کیا جا رہا ہے کہ تبذیر مت کرنا۔ تبذیر جو ہے وہ ایک شکل ہے بیسیکلی مال کو خرچ کرنے کے حوالے سے۔ اللہ نے ایک امر دیا اور ایک ڈونٹ، ٹھیک ہے نا؟ ایک ڈو کہاں آتی کہ دو، جو بھی دینا ہے قرابت داروں کو، مسکینوں اور مسافروں کو دینا ہے تو وہ ان کا حق سمجھ کے دینا، اور جو نہیں دینا وہ نہیں کرنا، وہ کیا کرنا، کیا نہ کرنا، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، تبذیر نہ کرنا۔ تو حق دینے کے لیے ضروری ہے کہ پھر تبذیر نہ کی جائے، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ اگر ہم نے حق دینا ہے ان کو تو پھر تبذیر سے بچنا ضروری ہے۔ تو لیکن تبذیر کیا ہے؟ تبذیر بیسیکلی اسراف کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے، سپرلیٹو ڈگری آف اسراف ہے۔ ہر معاشرے کا ایک نارم ہوتا ہے، اور نارم کس کو کہتے ہیں؟ جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں، جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہوتی ہیں، جو کہ ایک مڈل کلاس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو ہر کسی بھی مڈل کلاس کی جو بنیادی بیسک نیسیسٹیز ہوتی ہیں وہ ان کو حاصل کرنا یا ان کے ساتھ چلنا، وہ بیسیکلی وہ اسراف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس مثلاً فریج ہونا، یا گھر میں کوئی واشنگ مشین ہونا، یا موبائلز لینا، یا پھر سواری ہونا، یہ سب نیڈز ہیں نا، یہ سب نیڈز آف لائف ہیں۔ تو ان سے جب بڑھ کے کوئی معاملہ کیا جاتا ہے، یعنی ایوریج مڈل کلاس سے اوپر جو ایکسیسریز کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے، نیسیسٹیز سے ہٹ کر، تو میں آپ کو اس واقعہ سنا دیتی ہوں سیرت کا، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں